اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اللہ اللہ. سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے. مسئلہ تیسرا جو میں عرض کرنے لگا ہوں، اب بات توجہ سے سمجھنا. تیسرا مسئلہ، ہم فقیہ تو لیں گے لیکن فقہا میں فقیہ کون سا لے؟ فقہا میں خلفائے راشدین بھی ہیں، صحابہ کرام میں بھی ہیں اور فقہا بھی ہیں. ہم نے ان تمام کی بجائے حضرت امام ابو حنیفہ نعمان ثابت کے انتخاب کیوں کیا ہے؟ اب بات توجہ سے سمجھنا. لوگ تمہیں کہیں گے اگر تم نے فقیہ کو مان کے تقلید کرنی تھی امام ابو بکر عمر عثمان علی کی کر لیتے، تم نے ان کو چھوڑ کے حضرت اللہ کے نبی کے صحابہ خلفائے راشدین کو چھوڑ کے امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کی ہے؟ ہم نے کہا اگر ہم تقلید کرتے ابو بکر صدیق کی، بعد مسئلے اور بھی تھے، پھر تقلید کرتے عمر کی، بعد مسئلے اور آتے، پھر تقلید کرتے عثمان غنی کی، پھر تقلید کرتے علی المرتضیٰ کی، ان کے جانے کے بعد تقلید کرتے پھر کسی اور صحابی کی. ہم نے تقلید امام حنیفہ کی کیوں کی ہے؟ اس لیے حضرت صدیق اکبر کو دیکھو قرآن و حدیث بھی ہے، نبی مسائل بھی ہے. حضرت عمر کو دیکھو قرآن و حدیث بھی ہے، صدیقی مسائل بھی ہے. عثمان غنی کو دیکھو قرآن و حدیث بھی ہے، صدیقی فاروقی مسائل بھی ہے. علی المرتضیٰ کو دیکھو قرآن و حدیث بھی ہے، صدیقی فاروقی عثمانی علی ان کے پاس مسائل بھی ہے. علی المرتضیٰ سارے دین کو لے کے یہ چلے گئے ہیں مدینہ منورہ سے یہ کوفہ تشریف لے گئے. امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہے کہ جن کے پاس قرآن بھی ہے، جن کے پاس حدیث بھی ہے، صدیقی مسائل بھی ہے، فاروقی مسائل بھی ہے، عثمانی مسائل بھی ہے، علوی مسائل بھی ہے اور صحابہ کرام کی مسائل بھی ہے. مزید اپنے اصول بھی ہے، اجتہاد بھی ہے، قیاس بھی ہے، فروع بھی ہے. اس کے پاس ساری چیزیں موجود تھی. اس ایک بندے کو مان لینے کا معنی آپ کو دائیں بائیں کہیں جانے کی حاجت نہیں ہے. امام حنیفہ کو مانے تو ملے گا گیا. خلف بن ایوب امام اہل فلک فرماتے ہیں سال علم من اللہ الى محمد ومن الى الصحابہ ومن الى التابعین ومن الى ابی حنیفہ. اللہ علم الہی جو ہے خدا سے حضور کو ملا ہے، نبوت سے صحابہ کو ملا ہے، صحابہ سے تابعین کو ملا ہے اور تابعین سے تنہا امام ابو حنیفہ کے پاس موجود ہے. ہم نے ایسے بندے کا انتخاب کیا کہ جن کے پاس سارے علوم موجود ہیں، اس لیے ہم انتخاب کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا. میں نے کئی بار عرض کیا، میں مدینہ منورہ میں بیٹھا، ایک میرے مریض کا مجھے فون آیا کہ مولانا صاحب ملنا ہے، کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا مسجد نبی میں. وہ جی کس جگہ پہ بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا مسجد نبی میں آ جاؤ. آپ جاؤ، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، اللہ آپ کو عمرے پہ لے جائے، آپ کی برکت سے اللہ ہمیں بھی لے جائے، آپ کی برکت سے اللہ ہمیں بھی لے جائے. ہم تو برکت توسل کے قائل ہے. میاں والی کے علاقے میں میرا ایک بیان تھا اور ختم بخاری کا جلسہ تھا. مجھے میرے میزبان کہنے لگے کہ مولانا صاحب آج سارے مسئلے بیان کریں، یہ فلاں مسئلہ نہ بیان کرنا. کیوں؟ یہاں کچھ وہ بھی ہے. میں نے کہا جب وہ ہے تو پھر تو ضرور بیان کرنا چاہیے تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے. ہمارے جو کہتے ہیں مولانا صاحب یہ مسئلہ بیان نہ کرنا، کچھ وہ بھی ہے. میں نے کہا آپ کے محلے میں تبلیغی جماعت ہے نا، اس سے کہنا نماز پہ بیان نہ کرنا. ہمارے محلے میں کچھ بے نمازی بھی ہے. روزے پہ بیان نہ کرنا، ہمارے محلے میں کچھ لوگ بے روزگار بھی ہے. مفتی صاحب سود پہ تقریر نہ کرنا، ہمارے محلے میں کچھ لوگ سود خور بھی ہیں. مجھے یہ منطق آپ کی سمجھ نہیں آتی. آپ ایک عالم بلاتے ہیں مولانا صاحب یا نماز پہ بیان کرے، کیوں؟ لوگ نماز نہیں پڑھتے. روزے پر بیان کرے، کیوں؟ لوگ روزہ نہیں رکھتے. سود پہ بیان کرے، کیوں؟ لوگ سود کھاتے ہیں. اور جمعہ آنکھوں کو مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب حیات النبی بیان نہ کرنا، کچھ موازی نہیں ہے. مولانا صاحب رکھا جان نہ کرنا، کچھ الگ بھی ہے. مولانا صاحب یہ نہ کرنا، کچھ وہ بھی ہے. دوسروں کہتے ہیں اس موضوع پر بیان کریں وہ ہے، مجھے کہتے ہیں نہ کریں وہ ہے. یہ عجیب منطق ہے. حالانکہ کہنا چاہیے کہ مولانا صاحب یہ بھی بیان کرے، یہ بھی بیان کیا، وہ بھی ہے، تاکہ سنیں اور مسئلہ حل ہو. مجھے تعجب ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کو تعجب ہوتا ہے ہوتا نہیں ہوتا، مجھے سمجھ نہیں آتی. مجھے بھی ہماری کہا کہ مولانا صاحب یہاں ذرا یہ مسئلہ بیان نہ کرنا، کچھ وہ بھی ہے. میں نے کہا چلو نہیں کرتا. میں نے 40 منٹ حدیث پر گفتگو کی. میں نے دیکھا کہ لوگ متوجہ ہیں، مسکرا رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے. میں نے اس کا مسئلہ سمجھ آ گیا. کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا اللہ سب کو مدینہ لے جائے. کہتے ہیں آمین. میں نے کہا تمہاری برکت سے خدا مجھے بھی لے جائے. کہتے ہیں آمین. میں نے کہا کچھ شرم حیا کر.
ان کو بڑا تعجب ہوا، ہم دعائیں کرتے ہیں، یہ کہتے شرم کرو۔ میں نے کہا میں کہتا نا اللہ حضور کی برکت سے لے جا، تو میں نے کہا تھا وسیلہ ہے تو شرک ہے، میں نے کہا تمہاری برکت سے لے جا، تم نے کہا آمین، تمہارا وسیلہ جائز ہے، حضور کا وسیلہ شرک ہے۔ یہ عجیب بات ہے، تمہارا وسیلہ جائز ہے، حضور کا وسیلہ شرک ہے، یہ بات تمہیں کیسے سمجھائے؟ مدینہ منورہ مولانا صاحب کہاں بیٹھے ہو؟ توجہ رکھنا، کہاں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا مسجد نبی کے سین میں، کون سی جگہ؟ مثال کے طور پہ یہ مسجد نبی کا یہ مسجد نبی ہے، مثال کے طور پہ یہ سامنے کھجوریں لگی ہیں، ایک دو کچھ چھتریاں لگی ہیں۔ میں نے کہا آپ آئیں، یہ روزہ، یہ پہلی چھتری، یہ دوسری چھتری خلا ہے، آگے جو بلڈنگ شروع جیسے پیچھے ہے۔ میں نے کہا پہلا جو سکون ہے میں اس کے نیچے بیٹھا ہوں، ملنے کے لیے آ گیا، جی یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا بتاؤں یا دکھاؤں؟ بتاؤں یا دکھاؤں؟ میں نے کہا بتاؤں گا سمجھ نہیں آئے گی، وہ دلیل ہے، دکھاؤں گا سمجھ آئے گا، تو ظاہر ہے دیکھ کر تو سمجھ سکتا ہے۔ کہتے جی دکھائیں، آپ جا کر دیکھنا۔ میں نے کہا یہاں کھڑا ہو جا مسجد نبی کے سین میں، بالکل دروازے کے سامنے، یہ دیکھ لکھا ہے اللہ، پھر لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے بالکل۔ میں نے کہا لکھا ہے ابو بکر؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا ادھر؟ کہا جی عمر۔ میں نے کہا ادھر؟ کہا جی عثمان۔ میں نے کہا ادھر؟ کہا جی علی۔ میں نے کہا ادھر؟ کہتے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا ادھر؟ کہا جی حسن۔ میں نے کہا ادھر؟ کہا جی عباس۔ میں نے کہا ادھر؟ کہا جی حسین۔ میں نے کہا ادھر؟ یہ ستون پہ دیکھ کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں نعمان بن ثابت۔ آپ دیکھیں جا کے کیا لکھا ہے؟ نعمان بن ثابت، پہلے ستون کے سامنے نعمان بن ثابت۔ میں نے کہا سمجھ ہی کیوں بیٹھا ہوں؟ میرا نظریہ ہے اللہ نے علم دیا اس روزے والے نبی کو، اس نے دیا ہے صحابہ کرام کو، انہوں نے دیا ہے ابو حنیفہ کو۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں تاکہ ساری باتیں ہمارے سامنے سمجھ